پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ تھوڑی سی آواز ذرا اونچی کریں پھر بھی ایک مرتبہ پانچویں مرتبہ بدنتر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا پھر بھی ذرا بلندر صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات آج کا دن اور آج کی رات نہایت مبارک جس کے آنے سے راتیں مبارک ہو جائیں خدا جانے آنے والا کتنا مبارک مبارک دو ہی تو ہیں یا ذات میں اللہ ہے یا وجود میں مصطفیٰ جن کے آنے سے وقت مبارک ہو جائے جس کے آنے سے زمانہ مبارک ہو جائے اسے سجدہ ہے کہ وہ امام زمانہ ہو گیا یہ آنے والا اکیلا نہیں آیا خوشو واحد الاصل نور بن کے آیا واحد الاصل اللہ نہیں واحد الاصل ہی حضور پاک کی ذات ہے واحد الاصل کے معنی یہ ہیں 14 ہو کے ایک اور ایک ہو کے 14 خوش ہو جانا کیونکہ جشن کا ماحول سب مناتے جائیں خدا جانے بنانے والے مصور نے کیسا بنایا ہیں 14 مگر ہیں سارے محمد یہ واحد الاصل نور 14 ہو کے ایک ہو کے 14 جب یعنی ایک ہی وقت میں وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے یہ وحدت اور کثرت بطور دلیل ہوتی ہے 14 دلیل ہے اللہ دعویٰ ہے اور 14 دلیل ہے اللہ دعویٰ ہے وہ جب سے ہے دعویٰ ہے یہ
جب سے ہے دلیل، ابھی جب بھی نہیں تھا تب سے وہ ہے، پھر مانو یہ پھر کب سے ہوں گے، کیونکہ یہ اصول دعویٰ ہے، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ غور فرمانا ہے، میں جملہ کہوں، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے، کہوں جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی وہ ذات ہو کے دعویٰ ہے، یہ وجود ہو کے دلیل۔ علم کو خالق نے، علم کو خالق نے کیا بنایا؟ دلیل بنایا، دلیل۔ دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، جب تک دلیل نہ ہو مانا نہیں جاتا۔ غور نہیں فرمایا، پھر میں جملہ کہوں، دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، جب تک دلیل نہ ہو دعویٰ مانا نہیں جاتا۔ پھر میں دنیا سے کہہ دوں گا، جب تک 14 نہ مانے جائیں اللہ مانا نہیں۔ یہی وجہ ہے آج آنے والا خود اکیلا نہیں آیا، ساتھ امامت بھی ساتھ آئی ہے، اور امام بھی وہ آیا ہے جس کا نام بھی جعفر صادق ہے، جس کا جانشین صادق ہو، خدا کھانے خود کہتا ہو۔ آج امام بھی ساتھ، سرکار کے ساتھ بلا فاصل امام آیا۔ اگلا امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہیں، ساتھ ہی آپ کا صحابی داؤد ابن کثیر رگی، رگا ایک جگہ ہے جہاں جگہ سفید ہوتی، یہ ٹھیک ماحول ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں پر آپ زیادہ تیز سنتے ہیں، جلدی سنتے ہیں، ہمارا تو ساری دنیا میں پڑھنے کا ماحول ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ داؤد رگی سے میرے امام نے اس کے دل میں القاء کیا، دل کہ یہ مجھ سے سوال کرے، ادھر القاء کیا امام نے دل میں، داؤد کہتے مولا ابھی میرے دل میں ایک سوال آیا ہے، جشن نہیں مناتے جائیں، سال میں ایک دن تو آیا ہے، جو ہی آئی نا بات، صحیح نے مسکرا کے فرمایا ہاں پوچھو کیا سوال آیا ہے؟ مولا دل میں سوال یہ آیا ہے آپ کا علم کتنا ہے؟ بہت بڑی بات دیکھیں انکار ہوا، مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ جب کہا نا علم کتنا ہے، میری امام نے فرمایا داؤد پہلے اپنا سوال بڑھاؤ، پھر دیکھو کہ امام کے علم کی انتہا کیا ہو۔ پہلے سوال بڑھاؤ، داؤد کہتا مولا میں نے سوال بڑھا دیا، ہاں پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ بحر الکاہل سب سے بڑا سمندر ہے، اس کی گہرائی 35,400 فٹ، سمندروں کی گہرائی کیا ہے؟ اس کی گہرائی ہے 35,400 فٹ۔ اس نے کہا مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ان کے نام سننا چاہتا ہے، خوش ہو یہاں تو جشن مناؤ، نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہتا مولا کان سنے گی تو بھول سکتے ہیں، آنکھ دیکھے گی تو یاد رہے گی۔ فرمایا دلیل ٹھیک ہے، دلیل ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو۔ داؤد نے آنکھیں بند کی، فرمایا کھولو۔ اب جو کھولے سمندر کے کنارے پہ داؤد بھی کھڑا ہے، میرا امام بھی کھڑا، اللہ اکبر، خدا گواہ ہے۔ داؤد کہتا ہے جب امام کی نظر سمندر پر
برف پڑی تو جو مد و جزر ہے نا سمندر کا، انقلاب اضطراب پیدا ہو گیا۔ سرکار نے اس کے اضطراب کو دیکھ کر، مد و جزر کے اضطراب کو دیکھ کر فرمایا داؤد اس مد و جزر کی حقیقتیں جانتے ہو؟ یہ جو مد و جزر، مد کے معنی ہوتا ہے پانی کا اوپر جانا، جزر کے معنی ہوتا ہے نیچے گرنا۔ مد و جزر کی مسئلہ جانتے؟ بولا میں نہیں جانتا۔ فرمایا اس میں 10 حکمتیں ہیں۔ امام نے فرمایا ایک حکمت میں تمہیں بتاتا ہوں۔ امام نے فرمایا سن داؤد، جب یہ سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے نا، مد میں اوپر چڑھتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ اگر بلندی چاہتے ہو تو درود پڑھا۔ جب سمندر کا پانی مد میں اوپر بڑھتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ اب میں پشتو میں بات کرتا ہوں، پشتو نہیں سمجھنا آپ نے۔ جب بلندی میں چاہتا ہے تو ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، جب یہ جزر میں نیچے اترتا ہے تو بار بار کرتا ہے۔ یہی پشتو ماشاءاللہ پشتو بھی جانتے ہیں۔ سمندر کی طرح دیکھ کے فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر ہے۔ داؤد کہتے ہیں جب امام نے حکم دیا پورے سمندر میں اضطراب پیدا ہوا، میرے آگے سے سمندر پھٹ گیا، ایک سفید پانی، اللہ کے جزیرہ پر مدہ دیکھی وہاں پانی ہی سفید ہے، ایک سفید پانی جو دودھ سے زیادہ سفید، سفید پانی جو دودھ سے زیادہ سفید، چونکہ جشن ہے، جشن میں نکتے ہوتے ہیں، ایک نکتہ کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ باقی دودھ کو جو سفید کہا گیا، دودھ جو سفید ہے، کہ امام نے فرمایا دودھ سفید ہی اقرار ولایت علی ہے۔ سمندر جو کچھ چھپایا ہوا ہے ظاہر کر، ایک پانی سفید پانی نے نکلنا شروع کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید، گل سمجھ لیا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ زنجبیلہ قرآن میں ہے، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار ایک پانی نے نکلنا شروع کیا، اور جب نکلنا شروع کیا ملک صاحبان زیادہ تشریف رکھتے ہیں، نام تو مجھے آتے نہیں، بس میری کا متوجہ رہے، جب دودھ سے زیادہ پانی جب نکلنا شروع ہوا، داؤد نے تعجب سے کہا مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا بارنے کے لیے، جو جیسا نہیں بنا تھا وہ سب بنا تھا،
یہ بھارنے کے لیے چھپایا ہوا. یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں بیٹا آ جائے گا، سمجھنا ہے خدا کے لیے، جب 12واں ظہور فرمائے گا، دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا. ایک جو نہیں کر رہا ہے، صرف یہی پانی رہے گا. پھر میں کہوں صرف یہی پانی رہے گا. فرمایا اس پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار ولایت. خوش نصیب ہے وہ جشن منایا جائے. دعائے کریمہ میں نے تلاوت کی، آسان زیادہ گہرائی میں نہیں. خالق 19واں پارہ سورہ فرقان کی 48 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي صاحبان علم بیٹھے ہیں اور اسے یہ وَهُوَ الَّذِي. ابھی تک کسی نے اس بات کی ابھی تک تشریح نہیں کی جو میں کرنے لگا. وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے. تھوڑی سمجھ آئی مکمل نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے، اور ہے واؤ کا ترجمہ، وا کے معنی اور، ٹھیک ہے کہوں ایک جملہ جس کا اور ختم نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں. جب سمجھ نہیں ہے اور آسان اور کے بعد کیا کہا هو الذی ہوگا اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ ذاتی نام نہیں. دلیل قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ احد ہے. ہوگا اللہ کا ذاتی نام ہے. ذاتی نام کہو گے جب ہوگا ذاتی نام ہے، ہو ذات ہے. جشن منانے میں جا سکتا ہوگا اللہ کا پریشان کیوں ہو رہے ہوگا اللہ کا ذاتی نام ہے. اسی لیے یہ فرماتے ہیں یا ہوگا اے وہ من لا یعلم ما ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ ہوگا کیا ہے. پھر کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا ہے اسے علی کہتے ہیں. نبی نہیں کہہ سکتا جناب یا ہوگا اے ہوگا من لا یعلم ما ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ ہوگا کیا ہے. بھلا کیسا ہوگا، کیسا ہے وہ، بھلا این ہوگا کہاں ہے وہ، بھلا ہے تو ہوگا کس حیثیت سے ہے. آگے فرمایا الا ہوگا مگر ہے. اسی ہے کا نام ہی تو اللہ ہے. کہاں کس نے کہا ہے؟ علی نے فرمایا ہے. ان 14 نے بھی کہا کہ وہ ہے. ان کی ہے سن کے انبیاء نے بھی کہا ہے، ان کے فرامین کو سن کے ہم نے بھی کہا ہے. کہنے والے 3 ہیں، ہم نے بھی کہا ہے.
انبیاء نے بھی کہا ہے، 14 نے بھی کہا ہے، اس ہے میں فرق کیا ہے؟ میں ہوں سمجھ آئے گی کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں، پھر اب پتہ لگے گا کہ اس ہے میں فرق کیا ہے۔ ہماری ہے کا جو ہم نے کہا ہے، ہماری ہے کا نام ایمان ہے۔ تعلیم سمجھ آئے گا کیا ہے؟ ہماری ہے کا نام، تکڑے کی بولے، ہماری ہے کا نام ایمان ہے، انبیاء کی ہے کا نام یقین ہے۔ ہماری ہے کا نام ایمان ہے، انبیاء کی ہے کا نام یقین ہے۔ کہوں 14 کی ہے کا نام اطمینان ہے۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ سمجھ جائیں گے نفس مطمئنہ۔ بات دنیا سے لمبی ہو گئی جناب۔ سرکار نے فرمایا سمندر جو کچھ، بات لمبی نہ نیچے ہے، اس کو کیا کر دے؟ ظاہر کر دے۔ پانی ظاہر ہونے لگا۔ پھر کس نے پوچھا؟ داؤد نے پوچھا، مولا اللہ نے یہ کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے۔ کوئی سمجھ آئیے؟ میرے خیال میں زور سے کہوں شاید سمجھ آئے۔ پہاڑ رکاوٹ والے کہا یہ کن کے لیے بنایا ہوا ہے؟ 12ویں کے لیے۔ 12ویں کے لیے۔ جب 12واں آئے گا باقی دنیا کا کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ ان کو وہی پی سکے گا جس نے گل کرنا بلا فاصل اس دنیا میں اقرار ولایت علی بن ابی اور وہ ہے، وہ اللہ کا ذاتی نام، وہ ہے۔ اس وہ نے کیا کیا؟ کرنا تو وہ نے وہ ہے۔ ارسل الریاح، اس نے ریاح کو ارسال کیا، نازل نہیں۔ نازل ہونا اور ہے، ارسال کرنا اور، نازل کرنا اور۔ ارسل الریاح، ریاح کو ارسال کیا۔ اب ریاح کے معنی ہمارے آپ اس وقت جو ہماری مسلک کی جتنی ترجمے ہیں آپ دے تو کوئی حرج نہیں نا، یہ میں بیان کی صورت میں، تنقید کی صورت میں نہیں کرنا، بیان کی صورت۔ اس ریاح کا ترجمہ ہمارے مفسرین نے کہا نیک ہمائی۔ ارسل الریاح، اللہ نے ارسال کیا۔ یہ ادھر ادھر دیکھے اور سمجھ نہیں جائے۔ اگر میں تھوڑی گہری گل کرتی پھر سمجھ نہیں جائے، پھر بیٹھے گا تو تھوڑی بڑی توجہ کرواؤ گے پھر سمجھ آئے گا۔ آج میرا کچھ آگے جلدی سے ذرا بڑا پر شروعات کر دیجیے۔ ریاح کے معنی انہوں نے ترجمہ کیا نیک ہمائی۔ نمبر 2 خوش بخت ہمائی، ٹھیک ہے، ٹھنڈی ہوائیں، زیادہ تر ترجمہ ٹھنڈی ہوائیں لکھا ہے۔ اللہ نے ٹھنڈی ہواؤں کو ارسال کیا۔ ارسال ہمیشہ وہ شے ہوتی ہے جو موجود پہلے ہوتی ہے، وبا کے ضرورت ارسال کر دی جائے۔ اور جو فرمائے میں بحث کرنے میں آؤ میرا بھائی تاکہ آپ کا ترجمہ ٹھیک ہو جائے۔ ترجمہ ٹھیک نہیں، ترجمہ کو ٹھیک دلیل کے ساتھ کرنا۔ ارسال کیا کن کو؟ صحیح ریاح،
रियाह माने ठंडी हवा, नेक हवाएं, खुशबख्त हवाएं, ये तर्जमे किए। अल्लाह ने ठंडी हवाओं को इरसाल किया। बुशरम बैना यदै रहमत, बुशरम यहाँ हाल वाक़े हो रहे हैं, बुशरम यहाँ तमीज वाक़े हो रही है। तमीज समझिए, हाल लोगना बदल जाने में ठीक है, लोग दोहराऊंगा ना, मैंने पूरा कुरान लुगत में लिखा, जिन्हें आएगी पढ़ोगे सरकार फिर पता चलेगा आले मोहम्मद क्या है। पूरी इस आयत का तर्जमा, ये जो रियाह का तर्जमा बुशरन बताएगा, क्योंकि बुशरन हाल वाक़े हो रहा है, हालत बयान करेगा, बुशरन तमीज देगा कि बुशरन किस जमाने में है। बुशरन बैना यदै रहमत, बुशरन के माने है खुशखबरी देने वाला। हवाएं आके खुशखबरी देती हैं, जो हमारे मुफस्सिरीन ने तर्जुमा किया। मौजूदा हवाओं ने आके खुशखबरी दी, किसकी? बुशरम बैना यदै रहमत, रहमत के आने की। कोई रहमत आने वाली है जिसकी खुशखबरी ठंडी हवाओं ने दी। हमारे मुफस्सिरीन ने तर्जुमा लिखा है, रहमत से मुराद बारिश, बारिश ने के आने से पहले, बारिश के आने की ठंडी हवाओं ने खुशखबरी दी। हमारे मुफस्सिरीन ने बारिश को रहमत कहा। मेरी तरफ दिखाए, अगर बारिश रहमत है, अगर 6 दिन मुसलसल बरसने लगे, फिर कोठों पे जाके आजाने ना कहा करो। अल्लाह समझ आई ना कि आखिर फिर मुहक्किकीन के लिए जरूरी है कि वो ढूंढे ये कौन सी रहमत है। जिसके आने से पहले वो आके खुशखबरी देते हैं। और खुशखबरी के लिए बुशरन हाल वाक़े हो रहा है, तमीज खुशखबरी के लिए जरूरी है, शर्त है खुशखबरी की। ये खुशखबरी बताएगा। रियाह के माने क्या है, रहमत के माने क्या है? खुशरी हुई है। कुरान ने सब कुछ बताया, हमारे मुफस्सिरीन ने गौर नहीं फरमाया। बुशरन बताएगा कि इनके क्या मानी है। इन्होंने तर्जुमा किया ठंडी हवाएं, रहमत से मुराद ली बारिश। आप बुशरन से पूछते हैं, बुशरन पता, बुशरन के क्या मानी है? बुशरन के माने ये है खुशखबरी देने वाला। क्या मतलब कि वो लफ्जों में आके जब खुशखबरी दे, खुद उसके चेहरे पर खुशखबरी के आसार भी जाहिर होंगे। फिर मानो, फिर खुशखबरी देने वाला कोई इंसान होगा जिसकी जबान से लफ्ज़ें भी निकलेंगी और आवाज भी आएगी, खुशखबरी की लफ्ज़ें भी होंगी, उसके चेहरे पे खुशी के आसार भी होंगे। जब कोई इंसान होगा फिर तर्जुमा ठीक करेगा। फिर इस रियाह से मुराद खुशखबरी देने वाली ठंडी हवा नहीं, इस रियाह से मुराद अंबिया है। 1,01,24,000 अंबिया हैं जिन्होंने रहमत की खुशखबरी देनी है। रहमतल लिल आलमीन की बात खुश हो कि वो जात रहमतल लिल आलमीन है जिसकी खुशखबरी देने के लिए अल्लाह ने नबियों को इरसाल किया। जिनको इरसाल किया 1,01,24,000 नबियों। आप तर्जुमा ठीक हो गया। वो जात है जिसने अंबिया को इरसाल किया।
تاکہ جا کے پہلے حضور پاک کی آمد کی اپنی اپنی امتوں کو خوشخبری سنا. اور خوشخبری کے ساتھ ایک انعام کا ہونا ضروری ہے. اے اللہ تو بتا ایسے نبی کی خوشخبری تو کروا رہا ہے، پھر خوشخبری دینے والوں کو انعام کیا دیا؟ انعام کے لیے ذرا ایک لفظ سے مقولہ پڑھ دو عربی کا. ایک مالک ہے، اس کے نوکر ہے مگر اس کی اولاد نہیں. اب اولاد کے لیے تو چاہتا ہے. اب اس نے مقولے میں اپنے غلاموں سے کہا من بشرنی بقدوم ولدی فہو حر. جو غلام بھی مجھے آ کے میرے بیٹے کے آنے کی خوشخبری دے گا وہ آزاد ہے. خوش نہیں ہوئے؟ معلوم ہو گیا آزادی کس میں ملی؟ خوشخبری میں. پھر انعام آئے. اللہ تو بتا نبیوں کو کیا انعام دیا؟ تیرے رسول کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں، ان کو تو نے کیا انعام دیا؟ اچھا کیا انعام دیا فرمایا؟ جہان کے میں یہ ہنگامہ کر رہا گا تو بھولے بھی کیا یہ کام بھی ہم کو اللہ نے انعام کیا دیا؟ حضور کی آمد کی خوشخبری میں انعام یہ ملا ہے جو جو نبی خوشخبری دیتا گیا اس کی نبوت پکی ہوتی ہے. جن کو خوشخبری میں نبوت مل جائے اب ترجمہ میرا پتر یوں ٹھیک ہوا. اب ترجمہ لکھے اور وہ ذات ہے جس نے نبی بیسے کہ مجھے آج کے میں نے لکھ دیا جس نے انبیاؤں کو نازل کیا تاکہ نبی جا کر رحمت للعالمین کی آنے سے پہلے ہر نبی اپنی اپنی امت کو حضور کے آنے کی خوشخبری سنا اور نبیوں کے چہرے میں بھی خوشی کے آثار نمایاں ہو جائے. ترجمہ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہوائیں بھی لڑ گئی. اب ہواؤں کا ترجمہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ سمجھا دیجیے میرا. اب اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اور واقعی میں نے اور یا ایسے نہیں کرتے رہا اور انزلنا اللہ تبارا ہم نے نازل کیا میں نے نہیں. لیکن لطف نہیں دیا. اللہ جانے میں ہم کب ہو گیا. اگر 14 کی بات نہ ہوتی ہم ہی نہ کہتا. یہ ہم کیا ہے لغت میں؟ ہم کو کہتے ہیں شمول مساوات. شمول مساوات کیا مطلب ہوا؟ چند میں جب ملے گی میں پھر ہم بنتی جائیں. یہ انزلنا میں کوئی نہیں، صرف وہی ذات ہے. یہ جو اللہ نے ہم کہا اپنی ذات کے عظمت کے اظہار کے لیے ہم ہیں جو 14 کو بنا کے بھیجے. عظمت کا اظہار فرما یہ عظیم ہے اللہ. کس کی عظمت تو بھی سمجھ آئیے. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا من السماء سما میں سارے پاس خوشی کے دن یار میں کچھ کبھی تو ہنسنے دو. ہمیں تو کوئی ہنسنے نہیں دیتا. انہی دنوں میں ہمیں بھی تھوڑی ہنسی آ جاتی ہے. ہماری ہنسیوں میں بھی پابندی ہے. ہم نے نازل کیا سما سے. کوئی ایسا سما ہے جس سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا. یہ سما کے معنی آسمان میں، سما حقیقی معنوں میں ہے جو لغت جانتے ہیں.
سوا یسنو سمو، سوا یسنو کے معنی بلندی، ایسی بلندی جس بلندی کے ساتھ ہی بلا فاصل کمال توحید شروع ہو جائے. ہائے کہوں جو بلندی توحید سے بلا فاصل ملی ہوئی ہو اسے ذات محمد مصطفیٰ ہے. خوش نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے. کیا سمو ہم نے حقیقی معنی میں ہم نے سمو سے اس حقیقت بلندی سے کیا نازل کیا؟ سب مانے پانی، طہورن، طہورن صفت مشبہ ہے. طہورن پہلی جگہ سننے کو آنکھوں سے جان نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا. ماں طہورن، طہورن صفت مشبہ ہے. طہورن اللہ کہتا ہم نے سما سے وہ پانی نازل کیا ہے، طہورن جو کبھی بھی نجس نہیں ہو سکتا. اور ایک خبر ترجمہ کرو خدا کی. طہورن کیا ہے؟ صفت مشبہ. صفت مشبہ وہ ہوتا ہے جیسے صفت کبھی جدا نہیں. ہم نے سما سے نازل کیا ماں طہورن. بہت بڑی بات میں کہنے لگا، مفسرین نے نیچے لکھا، میری گل سن لو. ماء طہورا کو ہم نے نازل کیا، وہ پانی جو کبھی بھی نجس نہ ہو. انہوں نے کیا کہا؟ ماء طہورا سے مراد ہے بارش کا پانی. کہ ابھی بارش آئے گی، نالی میں گرے گی، وہ پانی نجس ہو گیا نا. اللہ جسے طہورا کہے، تیرا طہورا کہنا کہا گیا. وہ کون سا پانی ہے جو کبھی نجس نہیں ہوگا؟ پھر یہ بارش کا پانی نہیں، بارش کا پانی مائع طہورا نہیں. جب نہیں تو پھر ترجمہ کرے گا. ہم نے سما سے، ہم نے ذات مصطفیٰ سے ایسا پانی نازل کیا. لیکن یہ کنائے بعیدی یا لطیفی ہے، ادھر میں جانا نہیں چاہتا تھا، پریشان ہو جائیں گے. کہ ہم نے سما سے کیا نازل کیا؟ ایسا پانی جو کبھی بھی نجس نہیں ہوتا. ماء طہورا کبھی بھی نجس نہیں ہوگا. بارش کا پانی نجس ہو جاتا ہے، اگر گندگی پہ گرے نجس ہو جاتا ہے. پھر جھوٹو وہ ماء طہورا کون سا پانی ہے؟ تو ترجمہ کر کے بتا دوں، وہ ماء طہورا بارش کا پانی نہیں، ماء طہورا ولایت علی ابن ابی. جنہیں نہیں سمجھ آئی وہ جا کر ہم نے سما سے نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ ماء طہورا کو. اور ماء طہورا کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. اچھا ہاتھ چھولا کر لیے. ماء طہورا کو نازل کیا. کیوں؟ لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم زندہ کریں مردہ شہروں کو. خوش ہوا کریں یار. ترجمہ قرآن کا میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا ترجمہ نہیں کر رہا، تاکہ ذرا دلیلوں کے ساتھ سنیں. ماء طہورا سے ہم نے کن کو نازل کیا؟ بلدہ مانے بلدیہ، شہر. میتا مانے مردہ. ہم نے مردہ شہروں کو اس ولایت کے ذریعے زندہ کرنا ہے. اسی ماء طہورا سے ماء طہورا سے بلدۃ میتا، ایسا شہر جو میتا ہے، میت ہے. کیا اللہ تو نہیں جانتا شہروں میں تو زندہ رہتے ہیں. مردے تو قبروں میں ہوتے ہیں. اس مردہ شہروں کو کہہ رہا تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ جس نے بھی اقرار ولایت نہیں کیا وہ زندہ ہو کے بھی مردہ.
किलोमीटर पाक 9 साल में, बस यही से आसान और ये नहीं 9 साल की उम्र सरकार ने फरमाया चचा अबू तालिब अलैहिस्सलाम इस साल मैं भी माली तिजारत आपके साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे लफ्ज़ कहने दी, खुदा जाने वो माल कैसा होगा जिसका ताजिर खुद माले के शख्सियत है। मुस्लिम में यार जश्न यही तो मनाया जाता है, खुद रसूल। आज मैं माल तिजारत लेके मैं भी तिजारत करना चाहता। सरकार माल लेके चले, जो ही चले जा रहे शाम की तरफ, मुजम्मल का तो शाम से लेके जाने लगे तो राहिब जहाँ आता है बॉर्डर आता है नहीं इराक और शाम का, वहाँ एक राहिब का दैर है। एक राहिब ऊपर बैठा है अपने उस दैर की छत, उसने देखा एक काफिला मक्का से आ रहा है और उस पर एक बादल ने साया किया। खुशी होने लगी, हम मुश्किल छोड़ दी थी ताकि वजन रात दवे ना करो तो अंता ना करो असी आप को देखा क्या देखा कि एक काफिला आ रहा है जिसके ऊपर बादल ने साया किया हुआ है। उसने देखा फौरन उसने तौरात खोली, बादल किसने साया करता, उसे देखा जो ही चलता आ रहा है बादल के ऊपर से चलता आ रहा है। जो ही तौरात खोली, तौरात में लिखा हुआ था बादल हमेशा खातमुन नबीयीन पे साया करता है। लगा इस काफिले में खातमुन नबीयीन हैं, सरकारें जो आलम हैं, इधर जब उसे यकीन हुआ कि इसमें खातमुन नबीयीन हैं, किताब ने तौरात ने जब तस्दीक की ना, अब जो देखा कि सरकार निकल कर ना अपने उस काफिले से इधर होना शुरू हो गए, बादल ने उधर जाना शुरू किया। बादल ने उधर जाना शुरू किया तो बादल उधर चलकर जिरहान से रसूल पाक जा रहे हैं। उसे देख लिया एक शहजादा है जिस पर बादल ने साया किया हुआ है। फिर पलट के वापस आए, फिर वो बादल में आ गया, सरकार चलने लगी, फिर हुजूर फिर इधर हो गए, बादल फिर उधर चला गया। उसे यकीन दिलाने के लिए उसे यकीन हो गया यही शहजादा ही खातमुन नबीयीन। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। अब जब यही चलता हुआ सब देख लिया, चलता हुआ काफिला जब इस राहिब के दैर के आगे पड़ाव था, वहां जाके कुआं था, वो लोग वहां पड़ाव करते थे पहले। इसे फौरन ही एक आदमी को भेजा, सरदार काफिला को मैं मिलना चाहता। उसे तो खबर नहीं कर का काफिला, सरदार काफिला कौन है, उन्हें मैं मिलना चाहता। उसने कहा सरकार अबू तालिब का नाम नहीं और मेरे लिबास से देख लो मैं जुमला कहेंगे। सरकार आपको हमारा राहिब दैर जो है वो राहिब मिलना चाहता है। सरकार ने फरमाया वो आने के लिए मैं साथ मैं चलता हूँ। जो ही जनाब अबू तालिब अंदर गए ना, राहिब ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। तो हम अगर जश्न मनाना है की बात का जनाब अबू तालिब का चेहरा देख देख कर कहता है ये हुस्न तुम्हें कहाँ से मिला। जश्न नहीं मना रहे हैं, ये हुस्न आपको कहाँ से मिला। सरकार अबू तालिब ने कहा ये मेरी विरासत में है। वो समझ आ गई है ना। राहिब ने कहा आज पूरे काफिले का खाना मेरे यहाँ है। जनाब अबू तालिब ने फरमाया हम कई मरतबा यहाँ से गुजरे, पड़ाव किया, पहले तो आपने कभी हमें दावत नहीं दी, आज ही दे रहा है। उसने कहा जो चीज मैंने आज देखी है पहले नहीं देखी। सरकार ने फरमाया तुम्हारी दावत कबूल। उसने दावत का इंतजाम किया। जब दावत का वक्त आया वो आके दरवाजे पे खड़ा हो गया। जो भी आता है सलाम करते मिलता जाता, बिठाता जाता है, बिठाता जाता है, बिठाता जाता है। सारे अंदर पहुंच गए, राहिब वहीं खड़ा। वो फिर जश्न कुछ मेरी भी गल माने लिया। सारे आके बैठ गए, जनाब अबू तालिब सारे बैठे।
وہ جج وہی کھڑا ہے. انہیں کہا گیا ہم سارے آ گئے ہیں, آ جاؤ نا. وہ گھبرا کے کہتا ہے جس کے لیے دعوت کی ہے وہ تو آیا نہیں. یہی جشن ہے جس شہزادے کے لیے میں نے دعوت کی ہے وہ تو ابھی آیا نہیں. سرکار ابو طالب نے فرمایا وہ ہماری امانتوں کا امین ہے, کیونکہ مختلف امانتیں ہیں اس لیے ہم نے انہیں امین بنایا ہے. اس نے کہا میں 2-3 امین کب سے بھیجتا ہوں, آپ کی امانت میں خیانت نہیں ہوگی. انہیں بلا لیا. انہیں غور فرمائے سے سرکار ابو طالب نے آدمی بھیجا, ان کو بچھا کے سرکار دو عالم ہوئے سارے تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. ایک جملہ کہوں, قرآن اللہ نے خود پڑھ کے ہمیں نہیں دیا. اللہ نے قرآن ہمیں اللہ نے پڑھ کے نہیں دیا. میرے آقا مصطفیٰ پڑھتا گیا, کلام خدا بنتا گیا. خوش ہو جاؤ میرا پتر, جلدی ویسے ایسا میں نہ کروں. رسول خدا پڑھتے گئے, قرآن بنتا گیا. پھر میں اللہ اعلان اس گاؤں میں کروں گا جس زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جائے وہاں ہجیان نہیں ہوتا. اب لکھ کر یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں آیا. اس قرآن کو خدا جانے یہ قرآن لکھا ہوا کتنا پاک ہے کہ ہم بغیر وضو کے اسے چھو نہیں سکتے. جس کا پڑھا ہوا قرآن اتنا پاک ہو تو وجود محمد مصطفیٰ ابو طالب کی گود میں بیٹھ جائے پھر ابو طالب کتنا اب رسول خدا آئے سارے تعظیم کر کے حضور کو بٹھایا. حضور پاک سرکار ابو طالب کی بالکل گود میں بیٹھ گئے. بھاگتا ہوا راہ دار کے جناب ابو طالب سے کہتا ہے آپ خوشا نصیب ہیں, یہی خاتم المرسلین ہے. میرے پاس دیکھ یہی خاتم المرسلین ہے. میں گواہی دیتا ہوں تورات کے حوالے سے یہی خاتم المرسلین ہے. جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا صرف بادل دیکھا ہے. جناب ابو طالب کے گھر جناب رسول خدا آئے یمن. علامہ جدید کا یتیم منفع سارے جذبے جیتے. بابا جدا کا ظالم بابا جدا کا آئلن فاغنا. کیا کریں ساری صورت ایک نہیں کئی. ٹھیک ہے. اب جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رسول خدا آئے یا نہیں, تو ان کی پرورش یعنی خدمت گاری میں کون معمور ہوں؟ جناب فاطمہ بنت اسد. کن کی ماں؟ خوش شاید آگے یہ خدا ہو اچھی جگہ. پوری تاریخ میں بی بی پاک جناب فاطمہ بنت اسد کے متعلق تمام مورخین نے سنہری لفظوں سے لکھا ہے کہ پوری کائنات میں جتنی عزت
جناب علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کو ملی ہے، کسی کو نہیں ملی۔ دلیل کیا دی؟ علی بھی سے ماں کہتا ہے اور رسول بھی سے جناب رسول بھی ماں کہتا اور جناب علی بھی ماں کہتا، جو برابر والوں کی ماں ہو، اللہ جانے ماں کیسی ہو۔ انہی کے گھر میں کھجور کا درخت ہے۔ الاربعین ہماری بھائیوں کی کتاب ہے، عربی میں سے ایک دن یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کھجور والا واقعہ الاربعین میں بھائیوں نے بھی لکھا ہے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، کھجوریں گرتی ہیں۔ رسول خدا کو میرا ابو طالب کے گھر کی کھجوریں بہت پسند تھی۔ بی بی پاک چن لیتی، دھو کے رکھتی، رسول پاک اٹھتے نوش فرماتے۔ ایک دن بی بی کہتی ہے کہ میں جلدی اٹھی تھی، اٹھ کے گئی، ہاں میں ابھی لیٹی ہوئی تھی، یہ رسول خدا خود اٹھے، اٹھ کے نیچے کھجوریں پڑی تھی، نہیں اٹھائی، کھجور کو حکم دیا، کھجور نے جھکنا شروع کر دیا۔ تو خوش ہو بابا، آسان معلومہ یا کھانا مطلوب رہے، کچھ دکھانا مطلوب۔ کھجوریں لی، نوش فرمائی، کھجور کو حکم دیا، کھجور واپس چلی گئی۔ فاطمہ بنت اسد پاک بی بی یہ منظر دیکھ رہی تھی، جس کی ماں نے ایسا معجزہ دیکھا۔ بی بی کہتے ہیں کہ میں آئی کہ جناب ابو طالب کو بتاؤں، جلدی آئی، دیکھا تو صحیح کمرے میں نہیں ہے، پتہ لگا باہر ہے۔ بی بی کہتے ہیں میں برآمدے میں ٹہلنے لگی، ابو طالب علیہ السلام آئے تو میں سب سے پہلے بتاؤں کہوں کہ اچانک ایک حیا کی دستک ہوئی۔ میرے خیال سمجھ نہیں آئی، بس حیا کی دستک کا آنا تھا۔ بی بی سمجھ گئی ابو طالب کی دستک ہے، جلدی دروازہ کھولا۔ ابو طالب نے جلدی قدم رکھ کے کہا، فاطمہ بنت اسد آج آپ کا جلدی دروازہ کھولنے سے لگتا ہے کھجور والا معجزہ دیکھ لیا۔ اسی کے صدقے میں جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے اور جو ان مجالس میں محفل میں سرکار کی جاتے ہیں، جو ان کی تمنائیں ہیں، اس پاک کی آمد کے صدقے ان کو اپنی مدعاؤں میں فیض القرآن فرمائے۔ جو بیمار ہیں میں شفا کامل ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرے اور امام زمانہ کا جلد ظہور۔ میں اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بھائیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم، آمین الرحمن الرحیم، یوم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ بلند تر صلوات